اللہ کا ولی جو ہوتا ہے نا، سنو، اللہ کا جو ولی ہوتا ہے نا، اور صحیح معنی میں جو اللہ کا ولی ہوتا ہے نا، اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے. ارے ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ ارے میرے پیاروں ساتھ میں کہو، اللہ کا ولی وہ ولی ہوتا ہے کہ اللہ جب بتانا چاہتا ہے کہ میرا ولی ہے تو اللہ اس کے ہاتھ سے ناممکن کو بھی ممکن کر دیتا ہے. بھائی میری بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اللہ کا ولی جب صحیح ولی ہوتا ہے تو اللہ بھی بندوں کو بتاتا ہے کہ میرا ولی ہے. اور کیسے بتاتا ہے؟ اس کی ایسی کرامت ہوتی ہے کہ ناممکن کو بھی. دیکھو میں حضرت بھائی سب سن رہے ہو نا، حضرت جنید بغدادی کی بات سنو، بہت پیاری بات. ایک مرتبہ آپ نے ایک بہت بڑی نہر کا نام سنا ہوگا، دجلہ. ہاں بعض لوگ اس کو دریا کہتے ہیں، بعض لوگ اس کو نہر کہتے ہیں. کیا نام ہے؟ دجلہ. اور ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر، کیا؟ دجلہ. بھائی ساتھ میں کہو کیا نام؟ ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر. حضرت جنید بغدادی سننا، حضرت جنید بغدادی وہاں پر پہنچے اور ان کا ارادہ تھا کہ میں کشتی میں بیٹھوں اور دجلہ کے اس کنارے سے کہاں چلا جاؤں؟ اس کنارے. اور وہاں پہلے سے ایک آدمی بھی بیچارہ بیٹھا تھا، وہ بھی کشتی کا انتظار کرتا تھا. اب حضرت جنید بغدادی بھی وہاں پر پہنچے، بہت دیر ہو گئی، گھنٹہ گزر گیا لیکن کوئی کشتی نظر. جیسے کبھی ہم لوگ بھی بس اسٹاپ پر کھڑے ہوتے، گھنٹہ گزر گیا، انڈیا کی بس آئے گی، کبھی ٹرین آئے گی نہیں آئے گی. بلکہ اگر ہمارے یہاں ٹرین لیٹ نہ ہو تو وہ انڈیا کی ٹرین نہیں سمجھی جاتی. ارے صحیح ہے کہ نہیں میرے دوستوں؟ تو حضرت جنید بغدادی سننا، حضرت جنید بغدادی وہ بھی دجلہ کے کنارے پر آ گئے. ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے اور ان کو اس کنارے سے اس کنارے جانا، اور ان کو اکیلے نہیں جانا، ایک اور بھی ساتھ میں ہے، ایک پیسنجر اور بھی کھڑا ہوا، اس کو بھی جانا. حضرت جنید بغدادی نے اس کو کہا کہ بھائی 1 گھنٹہ ہو گیا، کشتی آتی نہیں، کب آئے گی؟ تو اس پیسنجر نے کہا حضرت یہاں کوئی بھروسہ نہیں، آوے تو ابھی آوے، نہیں تو 24 گھنٹے کے بعد بھی آوے. تو حضرت جنید بغدادی بھائی اللہ کا ولی تھا نا، کہو بھائی اللہ کا ولی تھا. کہا مجھے کشتی کی کیا ضرورت ہے، ارے میں تو چلا. اپنے ہاتھ میں عصا سمجھتے ہو نا، ڈنڈا ہاتھ میں تھا، بس ہاتھ میں ڈنڈا لیا اور کہا میں تو چلا جاؤں گا. تو اس نے کہا او بوڑھے میاں کہاں جاؤ گے، ڈوب جاؤ گے. کہا وہ ڈوبنا اوبنے کی بات نہیں، بس عصا لیا اور اللہ 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 ضربے لگاتے گئے اور ایسا چلتے تھے جیسا کوئی سڑک کے اوپر چل رہا. جب آدھے راستے پر پہنچے نا تو وہ پیسنجر نے سوچا کہ میں بھی چلا جاؤں تو اچھا ہے. اس نے کہا او جنید. حضرت جنید پیچھے مڑے، مجھ کو بھی لے جانا، مجھ کو بھی لے جا ورنہ میرے کو تو 24 گھنٹہ کھڑے ہونا پڑے گا. حضرت جنید بھائی جب نبی رحمت للعالمین تھے تو ولی بھی تو رحمت کا پیکر ہوتا ہے. حضرت جنید بغدادی واپس آ گئے، اللہ اللہ کی ضربے یوں عصا کو سمندر پر مارتے اللہ، اور راستہ بناتے بناتے آ گئے. تو کہا کہ میں بھی چلوں. آ گئے کنارے. حضرت جنید بغدادی نے کہا چل، سننا چل، لیکن ایک بات سمجھنا، میرے پیچھے پیچھے چلنا اور اللہ مت بولنا، اللہ مت بولنا، بولنا جنید دعا کر، جنید دعا کر، جنید دعا کر، جنید دعا کر. منزل. اس نے کہا بالکل صحیح. اب حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ آگے نکلے، اپنے عصا کو پھر سمندر پر مارا، اللہ اللہ کرتے چلنے لگے. اور وہ جو پیچھے آدمی تھا وہ جنید دعا کر، جنید دعا کر، جنید دعا کر. جب بالکل بیچ میں پہنچے تو اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ عجیب آدمی خود تو اللہ بولے اور میرے پاس جنید بلواوے. اس کو درمیان میں خیال آیا کہ یہ کیسا عجیب معاملہ، خود تو اللہ بول کے چلے اور مجھے جنید بلاوے، نہ میں بھی اللہ بولوں گا. اس نے کہا اللہ اور ڈوبنے لگا. اب جب ڈوبنے لگا تو کہا کہ جنید میں ڈوب رہا، جنید میں ڈوب رہا. کہا میں نے تجھے کہا تھا کہ اللہ مت بولنا، جنید دعا کر بولنا. کہا ابھی یہی بولوں گا. کہا پھر بول. کہا جنید دعا کر. واپس اوپر آیا. جیسے اوپر آیا تو حضرت جنید بغدادی نے کہا اب کیا بولے گا. بیچارہ ہاتھ منہ کان ناک سب جگہ پانی بھرا ہوا. کہا کہ اب تو ایک ہی بات بولوں گا، جنید دعا کر، جنید دعا کر، جنید. بس بیچارہ روتا گیا، جنید دعا کر، جنید دعا کر. اور حضرت جنید بغدادی اللہ اللہ بول کر کنارے پر پہنچ گئے. یہ بھی کنارے پر پہنچ گیا. کنارے پہنچنے کے بعد تھوڑا ہوش آیا تو کہنے لگا جنید انصاف کی بات نہیں تھی، انصاف کی بات نہیں تھی. تو نے میرے پاس اپنا نام بلوایا اور خود اللہ کا نام بولا. اب جواب دے، اب تھوڑی ڈوبنے والا، اب تھوڑی ڈوبنے والا، اب تو مجھ کو جواب دے. حضرت جنید بغدادی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا نہ بھائی نہ، میں تیرے پاس اپنا نام نہیں بلوانا چاہتا، میں تو اللہ ہی کا نام بلوانا چاہتا ہوں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ تیرا ایمان اب تک جنید کے ایمان کو نہیں پہنچا تو اللہ کی معرفت کو کیسے پہنچے گا.
بھئی بات سمجھ میں آ گئی نا؟ کیا فرمایا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے؟ فرمایا اے میرے پیارے دوست، میں تیرے پاس اپنا نام بلوانا نہیں چاہتا، لیکن میں نے تیرے دل پر توجہ ڈالی، میں سمجھ گیا تیرا ایمان جنید کے ایمان کو نہیں پہنچا تو اللہ کی معرفت کو کیسے پہنچے گا اور سمندر کو راستہ کیسے بنائے گا؟ حضرت جنید نے فرمایا میرا بھائی اللہ کی معرفت میں ڈوب جا، اللہ کی معرفت میں ڈوب جا، یہ سمندر بھی خدا کی قدرت سے راستہ بن جائے گا۔ میرے دوستو وہ حضرت جنید، بھائی مقام اونچا ہے کہ نہیں؟ ارے کہو نا مقام اونچا ہے کہ نہیں؟ لیکن یہی حضرت جنید بغدادی، بھائی سننا توحید کتنی ضروری، میں یہ بتانا چاہتا ہوں، لا الہ، اور یہ اللہ والوں کے کارنامے ہوتے ہیں میرے دوستو۔ ہاں سمندر کو راستہ بنا دیا، بتاؤ ناممکن کو۔ یہ آپ کے قریب میں جو مزار مبارک ہے، معاف کرنا بھائی، آپ کے قریب میں مزار مبارک ہے اور اللہ کا ولی اپنی قبر میں زندہ ہوتا ہے، زور سے کہو نا بے شک۔ اور میرے دوستو جب وہ زندہ ہوتا ہے ہم ان کے مزار پر جاتے ہیں، اور اگر ہم گناہ کرتے ہو تو ہم سے بڑھ کر پھر مردود کوئی نہیں ہوگا۔ صحیح ہے کہ نہیں میرے دوستو؟ آپ معمولی مت سمجھو، میں نے پڑھا اس لیے بول رہا ہوں، میں کوئی بات بغیر پڑھے نہیں بولتا میرے دوستو۔ یہ جو مزار مبارک ہے حضرت شیخ شاہ عالم رحمت اللہ علیہ کا، میرے دوستو یہ معمولی انسان نہیں تھے، یہ معمولی انسان نہیں تھے میرے دوستو۔ ایک ہوتا ہے لقب، لقب سمجھتے ہو؟ یہ شاہ عالم ان کا نام نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ احمد آباد کے سمجھتے کہ شاہ بھائی کہاں جاتا؟ شاہ عالم کی درگاہ پر جاتا۔ ارے ان کا نام شاہ عالم نہیں ہے میرے دوستو، ان کا نام شاہ عالم، کہو نا زور سے، ان کا نام ہے محمد سید۔ کیا نام ہے؟ محمد سید۔ یہ شاہ عالم کیسے بن گئے؟ ارے شاہ عالم کا ترجمہ معلوم ہے؟ دنیا کا بادشاہ۔ شاہ مانے بادشاہ، عالم مانے دنیا، اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں یہ دنیا کا بادشاہ ہے۔ ارے کہو یہ دنیا کا، یہ شاہ عالم۔ ان کے ابا نے ان کو نام نہیں دیا، ان کے دادا نے ان کو نام نہیں دیا۔ ارے میرے دوستو کتاب اٹھا کر دیکھو، یہ حضرت شاہ عالم رحمت اللہ علیہ رات کو سوئے تھے، رات کو سوئے تھے، خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ہمارے نبی نے فرمایا اے محمد سید، نام ان کا محمد سید ہے، کہا ہمارے نبی نے فرمایا اے محمد سید تیری عبادت مجھ کو پسند آ گئی، آج سے میں کہتا ہوں خدا تجھ کو شاہ عالم بنانے والا ہے، خدا تجھ کو شاہ عالم بنانے والا ہے، دنیا کا بادشاہ بنانے والا۔ یہ محمد سید رحمت اللہ علیہ، انہوں نے خواب میں نبی کے مبارک پاؤں کو پکڑ لیا، نبی کے مبارک پاؤں کو پکڑ لیا اور کہا آپ نے کہہ دیا لیکن دنیا کو کیسے پتا چلے گا؟ آپ نے تو مجھے کہہ دیا کہ تو دنیا کا بادشاہ ہے، لیکن دنیا کو کیسے پتا چلے گا؟ ارے ہمارے نبی نے مسکرا کر کہا اے سید محمد، نبی کی زبان سے نکل گیا شاہ عالم، نبی زمین پر بولتا ہے، آسمان پر فیصلہ ہوتا ہے۔ اور ہمارے نبی نے کہا اے سید محمد، اے شاہ عالم، اٹھ اپنے ابا کی خدمت میں جا، ابھی اٹھ اپنے ابا حضرت قطب عالم کی خدمت میں جا۔ شاہ عالم رحمت اللہ علیہ اٹھے، بھائی اب تو کیا نام ہو گیا؟ اور کس نے نام دیا؟ اللہ کے رسول صاحب، اب تو اٹھے۔ ارے میرے دوستو سننا، حضرت شاہ عالم رحمت اللہ علیہ راتوں رات اٹھے، اور نبی کا حکم تھا کہ اپنے ابا کے پاس جا، چنانچہ راتوں رات اپنے ابا کے خانقاہ میں گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، ابا نے دروازہ کھولا، ابا نے دروازہ کھولتے ہی کہا ارے میرا بیٹا تو شاہ عالم بن گیا۔ ابا نے دروازہ کھولتے ہی کہا بیٹا تو شاہ عالم بن گیا۔ کہا ابا آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہا جس راستے سے تجھے پتا چلا اگر بیٹے کو پتا چل سکتا تو کیا باپ کو پتا نہیں چل سکتا؟ شاہ عالم بن گئے، نبی کی زبانی شاہ عالم بن گئے۔ ابا نے کیا کہا؟ ابا نے کہا بیٹا اب تیرا مقام بہت اونچا ہو گیا ہے، اب نبی تیرے خواب میں آ گئے، نبی نے تجھ کو دنیا کا بادشاہ کہا، اب میرے پاس نہیں، اب ایک بہت بڑا اللہ کا ولی ہے دہلی میں، بہت بڑا اللہ کا ولی ہے دہلی میں جو خواجہ نظام الدین کے خلیفہ ہے، حضرت بارک اللہ چشتی۔ نام یاد ہے آپ لوگوں کو؟ ابھی کسی کو یہ نام یاد نہیں ہوگا، ہم کو تو کہو کہ بھئی چلا چیخ تو پہلا نمبر، لیکن یہ سب کون جانے گا؟ یہ ہے کون میرے دوستو؟ ہے کون؟ قسم اللہ کی، میں نے کل
ایک راز کی بات ہے بتا دوں؟ مولوی حبیب اجازت ہو تو بتا دوں. میں حضرت شاہ عالم کے بارے میں پہلے میں نے بہت پڑھا تھا. پھر زمانہ گزرتا گیا. اب جب مولانا حبیب صاحب نے مجھے کہا کہ آپ کو یہیں پر آنا ہے تو پھر وہ بات تازہ ہو گئی. میں نے فوراً میری کتابیں کھولی کہ میں نے کسی زمانے میں لکھا ضرور تھا, اس لیے کہ میں پہلے بہت لکھتا تھا میرے دوستوں. میں نے اتنا لکھا. آج میں کہہ رہا ہوں میرے دوستوں, میں نے اگر آپ میری سب کتابوں کو دیکھو تو نہیں تو 9,500 ورق ہو چکے ہیں. میں نے بہت لکھا. جیسے مولانا حبیب صاحب نے کہا میں نے کتاب کو ٹٹولنا شروع کیا, مجھے مل گیا. لیکن میرے دوستوں اس وقت محبت تھی, اب محبت زیادہ ہو گئی. میں راز کی بات بتاتا ہوں, راز کی بات. قسم اللہ کی اپنی تعریف کرنا نہیں چاہتا, اللہ حاضر ناصر تعریف کرنا نہیں چاہتا. رات کو 2 گھنٹے تک میں شاہ عالم رحمت اللہ علیہ کے بارے میں پڑھتا گیا. آج فجر کی نماز کے بعد جب میں سویا تو میں نے شاہ عالم کو دیکھا, دائیں طرف صدیق اکبر کو اور بائیں طرف عمر فاروق کو بیٹھا ہوا دیکھا. میرے دوستو اس سے مجھ جیسے نالائق کو یہ سبق مل گیا کہ شاہ عالم یہ دنیا کا بادشاہ ہے اور رہے گا. اس لیے کہ سب کی زبان غلط ہو سکتی لیکن ہمارے آقا کی زبان غلط نہیں ہو سکتی. میرے دوستو ابھی تو میں آ رہا ہوں, میں نے بہت پڑھا, اس پر میں آ رہا ہوں. میرے دوستو یہ شاہ عالم رحمت اللہ علیہ ان کے ابا کے پاس گئے. ابا نے کہا تو شاہ عالم بن گیا, تو دنیا کا بادشاہ بن گیا, اب دہلی جا, نظام الدین اولیاء کے خلیفہ شیخ بارک اللہ چشتی ان کی خدمت میں جا. چنانچہ راتوں رات انہوں نے سفر شروع کیا. یہ کہاں پر گئے؟ دہلی گئے. خواجہ نظام الدین کے خلیفہ کے پاس گئے, شیخ بارک اللہ چشتی کے پاس گئے. اب میرے دوستو جیسے شیخ بارک اللہ چشتی کے پاس گئے ان کی نظر پڑی, کہا او بھائی تو آ گیا, میں تو کہتا ہوں دنیا کا بادشاہ آ گیا. تو انہوں نے وہی سوال کیا, اے شیخ بارک اللہ میں تو تمہارا خادم بن کر آیا, آپ مجھ کو شاہ عالم کہتے ہو, میں تو تمہارا خادم بن کر آیا, میں تو تمہاری جوتی سیدھی کرنے آیا. شیخ بارک اللہ نے کہا نہیں, تو میری جوتی سیدھی نہیں کرے گا, قسم اللہ کی تیری جوتی میں سیدھی کرتا رہوں گا. اس لیے کہ جس کو نبی دنیا کا بادشاہ کہے تو وہ بادشاہ ہے, تو ہم سب اس کے غلام ہیں. میرے دوستو اب سننا, شیخ بارک اللہ کے پاس 6 مہینے رہے. کتنے مہینے؟ 6 مہینے رہے. اور چشتیہ سلسلے کو ایسا پروان چڑھایا کہ جب وہاں سے آنے لگے, یہ احمد آباد کے 3 دروازے ہے نا بھائی, احمد آباد کے 3 دروازے سنتے جانا, میں احمد آباد کا نہیں ہوں لیکن بتا رہا ہوں. یہ احمد آباد کے 3 دروازے میں جب بیچ کا دروازہ ہے, جب شاہ عالم رحمت اللہ علیہ آ رہے ہیں اور اپنے ساتھ مریدوں کو لے کر آ رہے ہیں, جب یہ تیسرے 3 دروازے کے بیچ دروازے پر آئے, وہاں ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا. وہاں کون بیٹھا تھا؟ ایک فقیر جو پاؤں سے لنگڑا تھا, آنکھ سے اندھا تھا اور زبان سے گونگا تھا. ایک فقیر بیٹھا تھا دروازے پر, احمد آباد کے 3 دروازوں میں بیچ کے دروازے پر وہ فقیر بیٹھا تھا جو پاؤں سے لنگڑا تھا, آنکھ سے اندھا تھا, زبان سے گونگا تھا. جب شاہ عالم آئے اور اپنی نظر اس فقیر پر ڈالی ہے, وہ فقیر کھڑا ہو گیا, اس کا پاؤں بھی صحیح, آنکھ بھی صحیح, اور اس نے زور سے نعرہ لگایا, احمد آباد والوں مبارک ہو, دنیا کا بادشاہ ہمارے بیچ میں آ گیا ہے. اس نے نعرہ لگایا, احمد آباد والوں خوش ہو جاؤ, شاہ عالم ہمارے بیچ میں آ گیا. میرے دوستو جو شاہ عالم ہوگا اور نبی کی زبان سے ہوگا, اور جب ہم اس کے سامنے بغیر داڑھی کے جاتے ہوں گے تو کیسی تکلیف ہوتی ہوگی. چلے جاتے ہیں ہم لوگ, ہاں چلو 12 دن جائیں گے, 15 دن لگیں گے, گئے اندر. ارے میرے دوست کم از کم اپنے سینے پر ہاتھ رکھ, بغیر داڑھی کے ان کے سامنے جاتا ہے, وہ چہرہ پھیر کر کہتا ہوگا کہ اب تک تجھے نبی کا چہرہ پسند نہیں آیا تو میری ذات تجھ کو کب پسند آئے گی. ارے صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ نعرہ تو اس پر لگنا چاہیے تھا, ارے نعرہ تو اس پر لگنا چاہیے تھا. یہ اصل بات ہے میرے دوستو, کسی اللہ کے ولی کو خوش نہ کر سکو تو نہ کرو. ارے سنو احمد آباد والے, کان کھول کر سنو, دل کی آنکھیں کھولو, کسی اللہ والے کو خوش نہ کر سکو مت کرو, اس لیے کہ اس کو تو اللہ خوش کر رہا ہے, ہماری خوشی کی ضرورت نہیں. لیکن اس کو ناراض کیوں کرتے ہو, ناراض کیوں کرتے ہو؟ میرے دوستو یہ شاہ عالم رحمت اللہ علیہ کوئی معمولی انسان نہیں. ایک بات آپ اگر اجازت دو تو ایک بات اور بتاؤ نا بھائی, یہیں بتا رہا ہوں, اللہ قبول فرمائے. اب میں تو دعا کرتا ہوں, آج صبح سے ایک دعا کرتا ہوں, جب سے خواب دیکھا ایک دعا کرتا ہوں, اللہ قیامت میں جہاں یہ کھڑے ہو وہاں ہم گنہگاروں کو بھی کھڑا کر دینا. اس لیے کہ جو صدیق اور عمر کے بیچ میں ہوگا, قسم اللہ کی وہ جنتی ہوگا.
ارے ہوگا کہ نہیں ہوگا میرے؟ یہ شاہ عالم رحمت اللہ علیہ. عجیب و غریب بات میرے دوستوں، جانا آسان ہے، نبھانا بہت مشکل ہے. میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں کسی بیان والے کو بیان کی دعوت دینا بہت آسان ہے. مولانا حبیب صاحب کو پوچھو، کسی بھی بیان والے کو دعوت دینا ہو، ہلو 12 تاریخ کو آؤ گے؟ آؤں گا. لیکن اب سے لے کے 12 تاریخ تک جو سکرات کا عالم رہتا ہے کہ آئے گا، اور آئے گا تو بارش ہوگی، بارش ہوگی تو کیا ہوگا، اور آئے گا تو کوئی نخرے تو نہیں کرے گا. ارے ہوتا کہ نہیں؟ کسی کو بھی دعوت دینا آسان ہے، نبھانا بہت مشکل ہے. جب ہم جیسے نالائقوں کو نبھانا مشکل ہے تو احمد آباد والوں شاہ عالم کو نبھانا اور بھی زیادہ مشکل ہے. اس لیے یہ داڑیاں مت کاٹو بھائیو، یہ داڑیاں مت کاٹو. اور پھر دھوم دھڑاکے سے اندر جاتا ہے، قبرستان خانقاہ کے اندر دھوم دھڑاکے سے اندر چلا جاتا ہے. شاہ عالم کی درگاہ پہ گیا، شاہ عالم کی درگاہ پہ گیا. ارے اللہ کا ولی، ذرا تو سوچ، جس کی درگاہ پہ گیا وہ ولیوں کا ولی ہے. اگر تیرے سے توجہ ہٹا دیا ہوگا نا یہاں پر تو قیامت میں نبی بھی توجہ ہٹا دیں گے. یہ کوئی معمولی نہیں ہے میرے دوستوں، یہ معمولی نہیں ہے. میں قسم کھا کر کہتا ہوں احمد آباد والوں، یہ شاہ عالم کا وہ مقام ہے جو نبیوں میں حضرت عیسیٰ کا مقام تھا. ارے کہو نا نعرہ تکبیر. اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں میرے دوستو، ان کے ابا، ان کے والد ماجد حضرت قطب عالم، حضرت قطب عالم بوڑھے ہو گئے اپنی ایک جھوپڑی میں، خانقاہ میں، اللہ اللہ. ایک دن صبح صبح فجر کی نماز، ان کے ابا کی بات کر رہا ہوں، پھر یاد رکھنا ان کے ابا حضرت قطب عالم. ساتھ میں کہو حضرت قطب عالم، کہہ دو حضرت قطب عالم. اللہ ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے، اللہ ان کے صدقے ہم کو جنت نصیب فرمائے. ان کے ابا حضرت قطب عالم فجر کی نماز پڑھ کے اپنے مصلی پر بیٹھے تھے. کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھولا تو ان کے پرانے دوست ملک سیف الدین. اب بھائی دوست کو دوست ملے تو کتنا اچھا لگتا. حضرت قطب عالم کھڑے ہو گئے، او دوست بڑے زمانے کے بعد آیا اور صبح سویرے میری یاد آ گئی. لیکن وہ ملک سیف الدین دھاڑے مار کے رو رہے. حضرت قطب عالم نے کہا دوست صبح صبح میں آیا اور روتا. کہا میرا ایک بچہ ابھی 8 مہینے کا ہوا تھا، انتقال ہو گیا. کہا انتقال ہو گیا، میں ابھی جنازہ گھر میں رکھ کے آیا ہوں. تو حضرت قطب عالم نے کہا آؤں جنازے کی نماز پڑھاؤں؟ ارے میں آؤں اور جنازے کی نماز پڑھاؤں؟ وہ ملک سیف الدین نے کہا اس کے لیے نہیں بلایا، اس کے لیے تو ہماری مسجد کا امام تیار ہے، اس کے لیے تو ہماری مسجد کا امام تیار، اس کے لیے نہیں بلایا. آؤ اور دعا کرو، توجہ ڈالو. میرا بچہ بڑی تمناؤں سے آیا، آپ توجہ ڈالو گے خدا اس کو زندہ کر دے گا. کیا کہا حضرت قطب عالم نے؟ کیا کہا؟ نا بھائی سیف الدین، دوست تھے نا، کہا بھائی سیف الدین بوڑھا ہو گیا، اب دعا میں اتنی ہمت نہیں اور توجہ میں اتنی جان نہیں. جا میرے بیٹے کے پاس چلا جا، جا میرے بیٹے شاہ عالم کے پاس چلا جا. اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں اس کی توجہ میری توجہ سے بھی آگے بڑھ چکی ہے. اب وہ ملک سیف الدین، سننا ملک سیف بھائی کسی کو اپنے بچے کی جان بچانی ہو، جو بچہ مردہ پڑا ہو اس کو وہ ملک سیف الدین دوڑتے 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 بھائی وہی فجر کے بعد کا وقت تھا، شاہ عالم کی خانقاہ میں آئے. شاہ عالم کی خانقاہ کا دروازہ کھٹکھٹایا، اندر گئے اور اندر جا کر کہا کہ حضرت میں آپ کا غلام بن جاؤں گا، میرا بچہ مر گیا، میں آپ کے ابا کا دوست ہوں، میرا نام سیف الدین ہے، میرا بچہ 8 مہینے کا مر گیا، اس کا جنازہ رکھا، آپ دعا کرو، توجہ ڈالو میرا بچہ. شاہ عالم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا او بھائی زندگی اور موت میری دعا سے کچھ نہیں ہوگا، میری توجہ سے کچھ نہیں ہوگا، اس لیے کہ زندگی دینے والا بھی اللہ ہی، موت دینے والا بھی. میری توجہ سے کچھ نہیں ہوگا، میری دعا سے کچھ نہیں ہوگا. جا اپنے بچے کو جا کے دفن کر دے. یہ شاہ عالم رحمت اللہ علیہ نے کہا جا اپنے بچے کو دفن کر دے، وہ قیامت میں تیرے لیے گواہی دے گا، جا دفن کر دے. تو سیف الدین جنہوں نے سنا نا، حالانکہ وہ تو سن کے آئے تھے کہ ان کی توجہ قطب عالم کی توجہ سے بھی، ارے بات سمجھ میں آ رہی نا، وہ سیف الدین ملک جو تھے وہ واپس گئے. کن کے پاس گئے؟ حضرت قطب عالم کے پاس گئے اور کہا کہ بھائی تمہارے بچے نے تو ایسا جواب دیا کہ میری دعا سے کچھ کام نہیں ہوگا، میری توجہ سے کچھ کام نہیں ہوگا، جا تیرے بچے کو دفن کر دے. تو حضرت قطب عالم کھڑے ہو گئے. بھائی والد تھے جلال آیا، کھڑے ہو گئے، کہا جاؤ میرے بیٹے شاہ عالم کو کہو. کیا قیامت میں بھی یہی جواب دے گا؟ قیامت میں بھی یہی جواب دے گا؟ کوئی جہنم میں جاتا ہوگا تو کہے گا ارے اس کے مقدر میں تھا تو جہنم میں گیا، اس کے مقدر میں تھا تو جہنم میں گیا. ارے قیامت میں یہی جواب دے گا. ارے اس کو کہو قیامت میں سفارش کرنی پڑے گی اور دنیا میں بھی دعا کرنی پڑے گی.
قیامت میں بھی سفارش کرنی پڑے گی اور دنیا میں بھی دعا کرنی پڑے گی. وہ بیچارے سیف الدین وہ واپس دوڑتے دوڑتے شاہ عالم رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے, کہا کہ تمہارے ابا کا پیغام ہے, باقی میں تو چلا گیا تھا, تمہارے ابا کا پیغام ہے, دعا کرو, توجہ ڈالو. جب کہا میرے ابا کا پیغام, بھائی باپ کی قدر اور قیمت بھی ہوتی تھی. حضرت شاہ عالم نے جب سنا کہ میرے ابا قطب عالم کا پیغام ہے, سیدھے کمرے میں گئے, کھڑکی بند کر دیا, دروازہ بند کر دیا, اندر زار و قطار روئے. ارے روتے رہے روتے رہے روتے رہے. تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھولا, کہا اے سیف الدین جا, تیرا بیٹا زندہ ہو چکا ہے, جا تیرا بیٹا زندہ ہو گیا. وہ سیف الدین ملک دوڑتے دوڑتے گئے تو ساری گھر کی عورتوں نے بچے کو اٹھایا اور بچہ مسکرا رہا ہے, بچہ مسکرا رہا ہے. جیسے ان کو تعجب ہوا کہ میرا بچہ مردہ زندہ ہو گیا, پیچھے مڑے تو شاہ عالم کھڑے, کہتے ہیں میری طاقت نہیں, یہ آنسو کی طاقت ہے جو ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے. ایک واقعہ سناؤں آپ کو. کرنے دھرنے والا کون؟ نہیں ساتھ میں بولو گے تو اچھا لگے گا. کرنے دھرنے والا کون؟ آپ نے ایک بادشاہ کا نام سنا ہوگا, ہارون رشید. سنا جلدی جلدی بولو نا. حضرت ہارون, بڑی حکومت تھی, بڑی حکومت تھی, اتنی بڑی حکومت تھی کہ حضرت ہارون رشید کبھی آسمان کی طرف دیکھ کر کہتے تھے پانی بہ جا, اے پانی برس جا, جہاں برسے گا وہاں ہارون رشید ہی کی حکومت نظر آئے گی. بہت بڑا بادشاہ. کون بولو؟ ہارون رشید. ایک مرتبہ بادشاہ کو خبر ملی کہ میرے علاقے میں چوری ہو رہی ہے. بولو میرے علاقے میں. اور بادشاہ کو ڈائریکٹ انفارمیشن آئی کہ 10 چور نے چوری کی ہے اور ایک گھر میں جمع ہے. گھر کا ایڈریس بھی مل گیا کہ ایک گھر ہے, ایک جھوپڑا ہے, یہ 10 چور بہت لمبے زمانے سے چوری کرتے ہیں اور ہماری پولیس اور ہمارے فوج اور ہمارا لشکر ان کو پکڑ نہیں پاتا. آج بادشاہ کو ڈائریکٹ انفارمیشن آ گئی کہ وہ 10 چور فلاں گھر میں جمع ہے. بس بادشاہ کو کیا خبر ملی, ایک ساتھ میں 500 آدمیوں کا لشکر تیار کیا, کہا جاؤ وہ گھر میں جاؤ, توڑ دو دروازہ, کھڑکیاں توڑ دو, اندر سے 10 کو پکڑ کے لاؤ, ہاتھ میں کڑیا پاؤں میں بیڑیا, اور میرے سامنے حاضر کرو. اب بادشاہ کو جب ڈائریکٹ انفارمیشن ملے تو معاملہ بہت سیریس ہو جاتا ہے. گئے, کتنے آدمی لینے کے لیے گئے؟ 500 کا لشکر ہتھیاروں سے لیس گئے, دروازہ توڑا, کھڑکیاں توڑی. صحیح میں وہ 10 بیٹھے تھے چور. کتنے چور بیٹھے تھے؟ اور چوری کا سامان بھی پکڑا گیا, 10 بھی پکڑے گئے. چلو ہاتھوں میں کڑیا, پاؤں میں بیڑیا, اور 500 کا لشکر بڑا خوش. ہم نے ہاتھوں میں کڑیا باندھی, پاؤں میں بیڑیا باندھی ہے, اب بادشاہ کے پاس جائیں گے, بادشاہ بڑا انعام دے گا. تو کسی نے کہا بادشاہ کائے کا خاک انعام دے گا, ہم نے تھوڑی پکڑا ہے, ڈائریکٹ انفارمیشن بادشاہ کو ملی ہے, اس میں تھوڑی بھی گڑبڑ ہو گئی نا بادشاہ ہم کو معاف نہیں کرے گا. سارے چوکنے ہو گئے. کتنے چور تھے؟ پکڑنے والے کتنے تھے؟ بس معلوم نہیں کیا اللہ کی قدرت تھی, ایک چکما دیکھ کے بھاگ گیا. بھائی ایک نے کچھ چکما دیا ہوگا کہ مجھے یہ کام ہے وہ کام ہے, ایسا کر کے پکار ہوگا, بہت بھاگے, ہاتھ میں آیا, کتنے ہو گئے. اور بادشاہ کی انفارمیشن کتنے کی تھی؟ اب کیا کرے, 500 پولیس ایک ساتھ میں پریشان حیران, کیا کرے اسے کہ بادشاہ کے پاس جائیں گے. اب بادشاہ کو جا کر اگر ہم نے کہا کہ ایک چکما دے کے بھاگ گیا, بادشاہ ہم کو مار مار کے ختم کر دے گا. ادھر دیکھا کہ 500 آدمی کو بھیجا تھا صرف 10 آدمی کو پکڑنے کے واسطے, اس میں ایک چکما دے کے بھاگ گیا تو تم پاگل تھے. سب کو سسپینڈ کر دے گا بادشاہ, سب کو نوکری سے نکالے گا. کیا کرے کیا کرے. چلو 9 کو لے کے جا رہے, ہاتھوں میں کڑیا پاؤں میں بیڑیا, 9 کو لے کے جا رہے. اچانک ان کی نظر پڑی, ایک کھیت ہے, کھیت میں ایک آدمی کام کر رہا ہے. 500 تھے, آپس میں اشارہ کیا, کیا پکڑ لو اس کو پکڑ لو. اب وہ 500 میں سے کچھ کہنے لگے, وہ تو بیچارہ کھیت میں کام کر رہا ہے, اس کے پاس تو پورے کپڑے بھی نہیں ہے, لنگوٹ باندھ کے کھڑا ہے, اور بیچارہ کھیتی کر رہا, کھیتی میں پانی ڈال رہا. اس کو کہا ایک کو پکڑ لو 500 کی جان بچے گی, ایک کو پکڑ لو 500 کی جان بچے گی, بعد میں دیکھا جائے گا جو ہوگا. آج کل یہی ہو رہا ہے, یہی ہو رہا. قصور والا باہر گھوم رہا ہے, بغیر قصور والا اندر بیٹھا ہوا ہے. گئے 500 کے 500 گئے, جا کر اس کو پکڑ لیا, تو چور ہے. اللہ کی قسم کیا چور, اگر میرے کو چوری کرنی ہوتی تو میں یہاں کام کا کو کرتا. اور بیچارہ بولتا میں نے کبھی چوری کے بارے میں سوچا بھی نہیں, اور کیا کہا معلوم, میں تو یہاں ہوں, بہت دور میری بیوی رہتی ہے, میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, تم مجھے پکڑ کے لے جاؤ گے, میری بیوی کو کون جواب دے گا, میرے بچوں کو کون جواب دے گا, ان کو کھلائے گا پلائے گا کون. بہت منت سماجت کی, لیکن ان کی تو نوکری کا سوال تھا. 500 نے مل کر پکڑا, ہاتھوں میں کڑیا پاؤں میں بیڑیا, اور سیدھے بادشاہ ہارون. اب بادشاہ کا ایک طریقہ ہوتا ہے, بھائی لاؤ 1 بائی 1 لاؤ,
اب 1 2 3 4 5 6 7 8 9 بادشاہ نے سب کو دیکھا. اب کون آیا؟ لنگوٹ والا آیا کر کہنے لگا بادشاہ ہارون رشید میں نے تو کبھی چوری کے بارے میں سوچا بھی نہیں. ہارون رشید نے کہا چور لوگ ایسا ہی بولتے, چلو سب چور ایسا ہی کہتے کہ ہم نے کبھی چوری کے بارے میں سوچا نہیں, ہم نے کبھی دیکھا نہیں, ہم نے کبھی سنا نہیں, چلو جیل میں ڈال دیے. اس زمانے کی جیسے بھی سلاخیں ہوگی لوہے کی سلاخوں کے پیچھے اللہ سب کی حفاظت فرمائے, جیل میں ڈال دیا. اب ایک زمانہ 1 مہینہ گزرا ہوگا, بادشاہ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو بادشاہ نے ایک نوٹس بھیجا کہ بھائی جس کا کوئی رشتہ دار ہو اس کو خط لکھو. اس زمانے میں موبائل تو تھے نہیں, اس زمانے میں یہ بلا تو تھی نہیں. کون سی بلا؟ جس نے ہماری زندگی کو برباد کر دیا ہے, بہت برباد کیا میرے پیاروں, بہت برباد کیا. اور کتنا برباد ہو جاؤ گے موبائل کے پیچھے. میں سب کو کہتا ہوں موبائل کوئی مفتی منع نہیں کرتا, کوئی مفتی فتویٰ نہیں دیتا کہ موبائل مکروہ ہے کہ موبائل حرام ہے. میں آج ایک فتویٰ دے رہا ہوں, مانو گے؟ جس درجے کا موبائل کی ضرورت ہو وہ رکھ لے, جس کی ضرورت نہیں وہ تیرے لیے حرام ہے, مکروہ ہے. میرے دوستوں موبائل میں کیا ضرورت ہے بھائی؟ جتنی ہماری ضرورت ہے بھائی. ہاں ایک چھوٹا سا موبائل لے لیا, ہرا بٹن دبا دیا, ہلو کر کے بات کر لیا, لال بٹن دبا دیا, بات بند ہو گئی. ارے چلو زیادہ سے زیادہ میسج کی ضرورت پڑی, اپنی کمپنی چلتی ہے, اپنا کوئی بزنس چلتا ہے, اپنا کوئی کاروبار چلتا ہے, اپنا کوئی دھندا چلتا ہے, چلو اس کے لیے موبائل کا استعمال کیا. لیکن میرے پیاروں آج اچھے کام کے لیے موبائل 1 گھنٹہ چلتا ہوگا تو 23 گھنٹہ گناہ کے کام کے واسطے چلتا ہوگا. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. موبائل پہ لڑکیوں کے فوٹو کائے کو آتے ہیں؟ یعنی میرے کو بتاؤ نا, لڑکیوں کے فوٹو کائے کو آتے ہیں؟ ہاں اتنا سا اسکرٹ پہنی ہوگی لڑکی, ناچتی ہوگی, ایک دوسرے کو بھیجے گا اور بھیجنے کے بعد اس کو فون کر کے پوچھتا ہے وہ میں نے بھیجا تیرے کو ملا؟ تو دوسرا کارٹون پہلے سے تیار ہوتا وغیرہ, مل گیا, ہاٹ بھیجا, ایک دم ہاٹ بھیجا تو نے, وہاں ہاٹ بھیجا. لیکن تو تیری صحت میں کولڈ ہو گیا, کتنا ٹھنڈا ہو گیا وہ اللہ ہی بہتر جانے. باقاعدہ دوسرے کو بولے گا تو نے بہت ہاٹ بھیجا, اور پھر تیسرا کارٹون کیا بولے گا, ارے واٹ یار تو نے میرے کو کلپ بھیجی, میرا نیٹ ورک تو بہت لمبا ہے, ایک بٹن دبایا 200 جگہ چلا گیا, 200 جگہ ننگی لڑکی کو ناچتا ہوا دیکھا, آدھے اسکرٹ میں دیکھا. دیکھا نا, بولو دیکھا نا. اب میرے کو ایک سوال کا جواب دو, آپ نے 200 جگہ لڑکی ننگی لڑکی کو ناچتا ہوا بھیجا, ہمارے گھر میں بہن ہے کہ مر گئی ہے؟ نہیں آپ سے پوچھ رہا ہوں, ہمارے گھر میں ماں ہے, ہمارے گھر میں ہماری جوان بیٹی ہے, ہمارے گھر میں ہماری بیوی ہے, یہ سب مر گئے. ہمارے گھر میں ہماری بہو ہے. آج تم نے جس کو نچاتا ہوا بدنام کیا ہے, آج جس کی کلپ تم نے پورے 200 جگہ پر بھیجی ہے, تم نے جس لڑکی کو ناچتا ہوا آدھے کپڑے میں بھیجا ہے, وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی, اس کی بھی تو کوئی ماں ہوگی, وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی. کل اللہ اگر میری اور آپ کی بیٹی کے ساتھ ایسا کرے برداشت کرو گے؟ کل اللہ میری اور آپ کے بہن کے ساتھ ایسا کرے, بولو برداشت کرو گے؟ کل اللہ میری اور آپ کی بیوی کے ساتھ ایسا کریں گے, برداشت کریں گے؟ حالانکہ ہمارے نبی نے 1400 سال پہلے فرمایا کما تدین تدان, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ نے ننگی لڑکی کو دیکھا, کیا ملا؟ آپ نے چھو لیا اس کو, آپ نے ٹچ کیا اس کو, آپ نے اس کے اوپر ہاتھ رکھا, صرف فوٹو دیکھا نا, اس میں اتنی بڑی جہنم تیار کر دی کہ آج میں کسی کی بیٹی کو دیکھتا ہوں, کل کوئی میری بیٹی کو دیکھے گا, میں کسی کی بہن کو دیکھتا ہوں, کل کوئی میری بہن کو دیکھے گا, میں میری ماں سے محبت کرتا ہوں, کل کوئی میری ماں کے ساتھ یہ معاملہ کرے گا. اگر ہم اپنے لیے برداشت نہیں کرتے تو کسی کے لیے کیوں برداشت کرتے ہو؟ پھینکو ایسا موبائل جو تمہیں جہنم تک لے کے جاتا ہے. آج ہم لوگ کہتے ہیں ہم مسلمانوں کی عزتوں پہ حملہ ہوتا ہے, ہم اعلان کرتے ہیں ہماری جان پہ حملہ ہوتا, ہمارے مال پہ حملہ ہوتا, ہماری عزتوں پہ حملہ ہوتا. ارے کسی غیر نے ہماری عزت پہ بعد میں حملہ کیا ہوگا. پہلے ہم خود ہیں جو اپنی عزت کو داؤ پہ لگاتے ہیں. کیوں کسی کا رونا روتے ہیں؟ ہم نے کون سی اپنی عزت بچائی ہے؟ ہم نے اپنا کون سی حفاظت کی ہے؟ اس لیے میرے پیاروں, خیر بات دوسری ہو گئی. میں کون سی بات پہ جا رہا تھا؟ اور ہارون رشید نے نوٹس بھیج دیا کہ اپنے اپنے رشتہ داروں کو لیٹر لکھو اور اتنا پیمنٹ کرو اور رشتہ دار چھڑا کے لے کے جاوے.
भैया कानून होता है कि भाई इतना इतना चोरी तुमने किया है, इतनी इतनी खबर हमको मिली है, तुम्हारे कोई भी रिश्तेदार को बुलाओ, आकर इतना पेनल्टी भरे और अपने आदमी को छुड़ा के। सबने लेटर लिखा, किसी का रिश्तेदार, किसी का चचा आवे, किसी का बाप आवे, किसी का खालू आवे, किसी का मामू आवे, 9 के 9। कौन बच गया? जिसका कोई नहीं था और जो बेचारा चोर भी नहीं था। तो वो जेलर उसको कहता भी, अरे तेरे रिश्तेदार को खत तो लिख। कहा किसको लिखो? एक मेरी बीवी, मेरे 2 मासूम बच्चे बहुत दूर रहते हैं, अता पता भी कुछ नहीं, ऐसा छोटा सा झोपड़ा हमने बनाया है, मैं तो खेती करता था, मैंने चोरी कब किया? तो जेलर कहता हाँ तू भी चोर है, तेरा कोई रिश्तेदार भी नहीं है। तो बेचारा कुछ न बोले, बोलो 9 के 9 छूट गए। बचा कौन है अंदर? एक जिसका कोई कसूर नहीं है, मालूम नहीं। एक दिन सुबह में उठा और जेलर को कहते हैं ला लेटर ला, मैं भी लिखने वाला, मैं भी। तो जेलर ने कहा तेरा कोई है नहीं? तू कहता तेरा ना कोई खाला है, ना कोई खालू है, ना कोई मामी है, ना कोई मामा है, ना कोई चचा है, ना कोई चची है, तेरा कोई रिश्तेदार नहीं है। इतने दिन से हम चिल्लाते लेटर लिख लेटर लिख। कहता ना, आज मेरे को एक मिल गया, तू मेरे को लेटर तो दे। उसने लेटर दिया, इसने शुरू किया जो लिखना, इतना प्यारा जुमला लिखा, मिनल अब्दिल जलील इला रब्बिल जलील, मिनल अब्दिल जलील, एक जलील गुनहगार बंदा आज खत लिखता है अल्लाह जल्ल जलालुहु को, और उसमें लिखा अल्लाह मेरा कोई नहीं, अल्लाह मेरा कोई नहीं, अल्लाह कोई मुझे छुड़ाने वाला नहीं, ऐसा लगता मैं जिंदगी यहाँ गुजारूंगा। और उसमें लिखता भी अल्लाह अगर मेरी जिंदगी यहाँ मुकद्दर है तो मुकद्दर है, मगर मेरी बीवी को तो खबर कर दे, मेरे बच्चों को खबर कर दे कि अगर तुम्हारा बाप जेल में है तो कसूर वाला नहीं है। मेरी बीवी को बता दे तेरा शोहर जेल में है, उसका कोई कसूर नहीं है, वो तो हाथ की कमाई कर रहा था, खून पसीने की कमाई कमा रहा था। ये पूरा खत लिखा, जेलर को दिया। जेलर ने कहा एड्रेस का है? अरे भाई एड्रेस हो गए तो हम भेजे। का कोई एड्रेस नहीं, हवा में उड़ा दे। और जेलर ने कहा पागल है, दिमाग नहीं चलता? का जो कहता हूं कर ले, हवा में उड़ा दे। वो जेलर नहीं लेके उसके सामने हवा में उड़ा दिया। दोपहर का वक्त, चिलचिलाती गर्मी। हाँ, हारून रशीद अपने महल में पूरे पसीने में उठा है और सारे दरबारियों को जमा किया, कहा मुझे जेल की तरफ ले चलो, मुझे जेल की तरह। सारे दरबारियों ने कहा आपको क्या ऑर्डर क्या देना है, हम चले जाएंगे जेल में, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है जेल, वहां जाने की क्या जरूरत है? हारून रशीद ने कहा अल्लाह का वास्ता है सवारी मंगाओ, मुझे जेल में जाना है। इसलिए कि मुझे नहीं जाना, ख्वाब में मेरे नबी ने मुझे हुक्म दिया कि तुझे जेल में जाना है। हारून रशीद गए, सारे जेल वाले ऊपर नीचे हो गए, बादशाह आ गए, बादशाह आ गए। हारून रशीद ने सबको देखा, ये बेचारा लंगोट पहना हुआ, कहा इनको बुलाओ। ये जब करीब आए, हाँ किसको खत लिखा, आज किसको खत लिखा? वो रोने लगा, कहने लगा जेलर को पूछो, मैंने तो हवा में उड़ा दिया। हारून रशीद ने रोते रोते कहा तेरा खत मदीना पहुंच गया। बोलो बोलो सुभान अल्लाह, तेरा खत मदीना। नबी ख्वाब में आए और नबी ने मुझे कहा पहले जाके उससे माफी मांगना, अगर वो माफ नहीं करेगा तो मुस्तफा ने कहा मैं भी तुझे माफ नहीं करूंगा, इसलिए मेरे को माफ कर दे। हारून रशीद ने उसके पांव पकड़ लिए, एक गरीब आदमी के पांव पकड़, वो बेचारा खिंचा गया, अरे आप बादशाह है, मेरे पगार नहीं, एक बार जबान से कह दे तूने माफ किया, तेरी माफी पर आज मुस्तफा मुझे माफ करने वाला है। ओह, सारे लोग मजमा हैरान है। हारून रशीद उनको लेकर अपने महल में आए, कहा माफ कर दिया, कहा माफ कर दिया, कहा मांग क्या मांगता है, मांग क्या मांगता? वो बेचारा गरीब बोले क्या, लेकिन हारून रशीद ऐलान करते रहे इतना सोना दे दे, इतनी चांदी दे दे, इतनी सवारी दे दे, इतना इनको अनाज दे दे, इनको गल्ला दे दे, सवारियों के ऊंट तैयार करे। अरे थोड़ी देर में तो पूरा मैदान घटाघट ऊंटों से भर गया और मालों से भर गया। उसको पूछे कहाँ जाना, कहा मेरी बीवी वहां इंतजार करती होगी। तो हारून रशीद ने कहा वहां जाओ, ये सारा माल बीवी बच्चों को दो और एक बेहतरीन घर बना दो, मेरी तरफ से बेहतरीन घर बना दो। मेरे प्यारो अब सुनना, ये सारा इंतजाम कर दिया, बोलो सारा इंतजाम कर दिया। वो तो चले गए। हारून रशीद सारा इंतजाम करके रात को सोए तो ख्वाब में अल्लाह के रसूल आए, बोलो सल्लल्लाहु, दुआ करो ना अल्लाह ऐसा ख्वाब हमको भी नसीब फरमाए। अल्लाह की कसम मेरे दोस्तों, नबी का दामन थाम लो, आएंगे अल्लाह के रसूल, बोलो आएंगे, बेशक आएंगे। एक बार नबी का दामन थामो,
اگر شیخ عبد القادر جیلانی نبی کا دیدار کرے، اگر غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی نبی کا دیدار کرے، اللہ کے ولیوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوا۔ اللہ کی قسم کھا کر مسجد کے ممبر کے پاس کہتا ہوں، نبی کا دامن تھامو۔ اللہ کے رسول صرف آئیں گے نہیں بلکہ محبت سے گلے بھی لگا لیں گے۔ میرے پیارو، یہاں ہارون رشید بادشاہ سوئے، سب انتظام کرنے کے بعد ہمارے نبی خواب میں آئے، کہا ہارون تجھ سے تیرا نبی راضی ہو گیا، تجھ سے تیرا نبی راضی ہو گیا اور اللہ بھی راضی ہو گیا۔ اور سن لے، ہارون رشید اعلان کر دے، جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا اللہ ہوا کرتا ہے، جس کا کوئی سہارا نہیں ہوتا اس کا سہارا اللہ محمد کو بنا دیتا ہے، محمد اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ میرے پیاروں، یاد رکھو مسلمانوں، کلمہ پڑھنے والوں، اگر آج سپریم کورٹ ہماری نہیں، آج اگر ہائی کورٹ ہماری نہیں، ارے میرے مسلمان بھائیوں، اگر آج حکومت ہماری نہیں، کچھ ہو یا نہ ہو، ان سب کا پیدا کرنے والا ہمارے ساتھ ہے، ان سب کا پیدا کرنے والا اللہ، اور یہ ساری دنیا جن کے صدقے میں آئی محمد، وہ ہمارے ساتھ میں ہیں۔ لیکن شرط ہے کہ پہلے دل میں بھروسہ تو کرو، کرنے دھرنے والا کون؟ آج روزی میں پریشان ہوتے ہو، کتنے دروازے کھٹکھٹاتے ہو، نوکری کے لیے کیا نہیں کرتے ہو، کتنے سیٹ کی منت سماجت کرتے ہو۔ ارے کبھی ہمارے کمپنی کا مالک ہم کو ماں کی گالی دیتا ہے، کبھی بہن کی گالی دیتا ہے، کبھی ہم بیمار ہوتے پھر بھی چھٹی نہیں دیتا ہے۔ ارے ہماری ماں ہمارے گاؤں میں بیمار ہے پھر بھی چھٹی نہیں ملتی ہے، اور اگر چھٹی ملتی ہے تو واپس نوکری نہیں ملتی ہے۔ ارے میرے دوستوں، کب تک ان کی جھوٹیاں سیدھی کرو گے؟ 2 رکعت روزانہ نماز پڑھ کے اللہ کو کہو نا، اللہ تو اگر ان کو مالک بنا سکتا ہے، اللہ ان کو سیٹ بنا سکتا ہے، اللہ مجھے بھی تو بنا دے۔ بنائے گا کہ نہیں بنائے گا اللہ؟ لیکن ہم کو ٹی وی سے فرصت ملے تو، اور کتنے لوگ کہتے ہیں میرے کو مولانا روز 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا کیوں پڑھتا؟ کہ اللہ سے روزی مانگتا ہوں۔ ابھی 3 دن پہلے کی بات ایک میرے کو ملا، کہتا مولانا 40 دن ہو گئے، 40 دن روزانہ 2 رکعت وضو کر کے نماز پڑھتا۔ آپ بولے تھے نا بیان میں پڑھتا ہوں، لیکن میں تو قرضے میں اور ڈوب گیا اور ڈوب گیا اور ڈوب گیا، نماز پڑھتا جاتا ہوں، قرضے میں ڈوبتا جاتا ہوں۔ میں بھی تھوڑی دیر کے لیے ٹینشن میں آ گیا کہ بھائی نماز پڑھتا نہیں، قرضے میں ڈوبتا۔ میں نے کہا کب پڑھتا ہے؟ کہا مولانا صبح 9 بجے اٹھو کے پہلا کام 2 رکعت۔ میں نے کہا نالائق کم بخت فجر، نہیں آنکھ نہیں کھلتی۔ ظہر کبھی پڑھا کبھی نہیں پڑھا، عصر مغرب عشاء تھک جاتا ہوں مولانا، تو خالی 2 رکعت پیسے کے لیے؟ صحیح میں میرا بس نہیں چلتا، ورنہ اگر اس دن میرا بس چلا ہوتا نا، اس کی بوچھی پہ 2-4 کھینچ کے دیا، لیکن میرے کو معلوم تھا ماروں گا تو وہ بھی میرے کو مارے گا، اس لیے میں نے اس کو مارا نہیں۔ لیکن میں نے اس کو ایک سوال پوچھا، میں نے کہا کہ اگر ہمارے سماج میں جیسے آج بڑی رات ہے، سب لوگ بیان سننے آئے، اور ایسے اتنے مجمع میں سے اگر کوئی ایک بیان سننے ایسا آیا ہوتا، برانڈیڈ شرٹ پہنتا، برانڈیڈ سمجھتے ہو؟ کوئی اچھی کمپنی کا، فرسٹ کاپی نہیں اور نلا بھی نہیں، ایک دم برانڈیڈ کمپنی کا 15,000 ایک شرٹ پہنتا، اور یہ مسجد میں اندر آتا، باقی کچھ نہیں پہنتا، برانڈیڈ 15,000 کا شرٹ پہنا۔ میں اس کو یہاں بٹھاتا، بولو میں اس کو یہاں بٹھاتا، آپ اپنے بازو میں بٹھاتے کیوں؟ ارے وہ بولتا ہے میں برانڈیڈ شرٹ پہنا ہوں 15,000 کا، ارے میرے کو مسجد میں جگہ دو نا۔ سب لوگ کہیں گے ننگا آیا۔ اس میں سے کوئی کیا کہے گا معلوم ہے؟ پاؤلی ہے۔ کوئی کیا بولے گا نا اس کو جادو ہو گیا۔ کوئی بولے گا نہیں اس کو جنات نے پکڑ لیا، اور میرے پاس آئے گا تو میں لات ماروں گا ننگا۔ اللہ کے گھر میں ننگا بن کے آیا تو کہے گا نا میں نے 15,000 کا شرٹ پہنا۔ اس سے اچھا 15,000 کی پٹلون پہنا ہوتا ہے کہ شرٹ تو نفل ہے، بولو شرٹ تو پینٹ فرض چھوڑ دیا، فجر ظہر عصر مغرب عشاء فرض چھوڑ دیا، اور 2 رکعت نفل پہ نفل۔ ارے ایسا آدمی تو باولا ہے، ایسے کو تو مسجد میں بھی جگہ نہیں ملتی جو شرٹ پہن کے آئے۔ ہاں کوئی بھی بازو والا بولے گا یہاں کا کو دکان کھول کے بیٹھا، بھائی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، یہاں بھی بہت سارے ایسے پاؤلی بیٹھے ہیں۔ آج رات کو مولانا یعقوب صاحب، آج رات کو 2 رکعت صلاۃ التوبہ، پھر صلاۃ التسبیح، پھر کیا ہوگا صلاۃ الحاجت، میری دکان چلے، ارے میری بیوی کی طبیعت اچھی ہو جائے، اور فجر
ظہر اثر مغرب عشاء، جو ہمارے نبی نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جو نمازیں ہمارے نبی کو معراج میں ملی، جو نمازیں ہمارے نبی نے فرض کر دی، پوری زندگی پر ہمارے نبی نے نمازوں کی پابندی کی، اور یہاں تک کہہ دیا کہ نمازی جنتی ہوگا بے نمازی جہنمی ہوگا، وہ نماز کو چھوڑ دیا اور اپنی مرضی والی 2 رکعت۔ شریعت کوئی کھلونا ہے؟ جب چاہا کھیلا جب چاہا توڑا، کیا سمجھا شریعت کو؟ ہاں، عید کی نماز میں آ گئے، جمعہ کی نماز میں آ گئے، آج بڑی رات کو جاگے، ابھی رمضان آئے گا نا، پہلی تراویح مسجد پیک، جگہ نہ ملے پہلی تراویح میں، دوسری تراویح مسجد پیک، تیسری تراویح 25% مجمع گیا، چوتھی تراویح 50% مجمع گیا، اب وہی 1 صف 2 صف 1 صف 2 اور 27ویں رات کو پھر مسجد پوری بھر گئی، کیوں آئے؟ آج قرآن ختم ہے تو حضرت ختم کروانے آئے ہو؟ سارے حضرت ختم کروانے آئے قرآن؟ یہ کیوں؟ یہ میرے کو بتاؤ نا، یہ کون سی شریعت ہے جہاں اپنی مرضی چلے؟ اپنی مرضی چلی تو 2 رات تراویح پڑھ لے، اپنی مرضی چلی تو جمعہ سے جمعہ پڑھ لیا، اپنی مرضی چلی تو کبھی فرض پڑھا کبھی نہیں پڑھا، اپنی مرضی۔ اپنی مرضی شریعت میں نہیں چلتی۔ 3 کنجوس جمع ہوئے، کتنے؟ آپ نہیں بول رہے، کتنے؟ 3 جمع ہوئے، بولے کہ یہ علماء بولتے زکات دو زکات دو زکات دو، کہاں سے پیسے لا رہے زکات دینے کے؟ کہا ہم نے آئیڈیا سوچی ہے۔ ایک کنجوس آگے بڑھا، اتنا سا ڈبہ لے کے آیا، کہا میرے جتنے پیسے سب لے کے آیا ہوں، اللہ کو زکات دینا ہے نا، سب پیسے لے کے آیا ہوں، اور لایا تھا سب 100 کی نوٹ، برابر 100 کی نوٹ کے بنڈل لایا، کہا یہ اڑاؤں گا، جتنے ڈبے میں آ گئے زکات، باقی باہر گئے وہ میرے، اڑا دیا۔ اب 4-5 پتی اندر آئی، باقی سب بابا ڈبے میں تو 4-5 پتی آئے گی، کہا بس 500 روپیہ زکات کے مولانا لکھ دو، باقی سب میرے کو واپس کر دو۔ تو دوسرا کہتا ہے نالائق کم بخت، ایسے کوئی زکات دیتا ہے؟ ایک تو کم بخت 100 کا نوٹ لے کے آیا، 500 کا میں لایا ہوں، تو کہا تو کیا کرے گا؟ اس نے کہا میں ایک سرکل بناؤں گا اور 500 کا نوٹ اڑاؤں گا، جتنے سرکل میں آوے اتنے زکات کے، باقی سب میرے۔ ارے بولو باقی سب اڑا دیا، اسے 500 کی نوٹیں اڑا دیا، آگے 4-5 نوٹیں سرکل میں آگے 2-2.5 ہزار کی زکات دے دیا، اور کہا باقی سب۔ تیسرا لمبایت کا تھا، آج بڑی رات ہے اس لیے آیا تھا، کہنے لگا بہت عجیب تم لوگ دھوکہ دیتے ہو اللہ کو، ایک ڈبہ رکھتا، ایک سرکل بناتا اور ایک 100 کی نوٹیں لاتا، ایک 500 کی نوٹیں لاتا، کہا سب گلابی لایا ہوں، سمجھتے ہو نا گلابی؟ سب گلابی لایا، 2-2 ہزار کے بنڈلوں کے بنڈل نکالا، کہا تو کیا کرے گا؟ ڈبہ رکھے گا؟ نالائق ڈبہ رکھنے کا، تو کہا سرکل، کس نے کون سی شریعت میں لکھا سرکل بنانے کا؟ نہ ڈبہ نہ سرکل، تو کرے گا کیا؟ ارے سب اڑاؤں گا، جتنا اوپر والے کو پسند ہوئے رکھنے میں، باقی زمین پہ آ رہے ہو میرا۔ سمجھے آپ لوگ سمجھے؟ ہاں، سب سے بڑا کمینہ یہی تھا۔ آج ہم لوگ بھی ایسا ہی کرتے ہیں، اپنے کو جو پسند میں آوے وہ شریعت ہے۔ کسی کی شادی ہوئے نا، ہمارے چچا کے لڑکے کی لڑکی کے دوست کے لڑکے کی شادی، اس میں ہماری تیاری، اور شرٹ پہنے گا، پینٹ، پرفیوم لگائے گا، ذرا یہ داڑھی واڑی بنائے گا، گوگلس پہنے گا، اور گلے میں چین لٹکائے گا، کہاں بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ، پورے ماشاءاللہ پورے یونیفارم کے ساتھ جائے گا۔ آج میرے پیاروں محمد کا مہینہ ہے، محمد کی رات ہے، صلی اللہ ہو۔ ہمارے بہت سے بھائیوں کے پاس سر پہ ٹوپی بھی نہیں ہے، رومال باندھ کے بیٹھا ہے، اور کتنے لوگوں مسجد کی پلاسٹک کی ہوتی نا، ٹک ٹک ٹک۔ شرم کرو میرے دوستو، شرم کرو، کسی غیر کی شادی میں ہمارے پاس یونیفارم آیا، آج محمد کی رات میں ہمارے سر پہ ٹوپی نہیں آئی، پھر کہتے ہمارا کچھ نہیں ہوتا، قسم اللہ کی کچھ نہیں ہوگا، جس نے محمد کا دامن توڑا برباد ہو گیا۔ ابھی میں واقعہ سنا رہا ہوں، جس نے محمد کا دامن تھاما، اللہ نے دنیا آخرت دونوں اس کے قدموں میں لٹا۔ کلکتہ میں دیکھا ہوگا، بڑے بڑے ترازو دیکھے ہوں گے، لیکن قیامت میں اللہ کے ہاتھ میں ترازو ہوگا۔ اچھا وہ ترازو کیسا ہوگا؟ کتنا بڑا ہوگا؟ آپ کو ایک بات اور بتاؤں، ایک بہت پیارے نبی گزرے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام۔ بولو کون حضرت؟
انہوں نے ایک مرتبہ اللہ کو پوچھا تھا، اللہ آپ نے مجھے آسمان سے کتاب دی. حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے آسمان سے کتاب دی، اس کتاب کا نام زبور. بولو اس کتاب کا نام زبور. حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا اللہ آسمان سے میرے کو کتاب ملی، وہ زبور نام ہے اس کا، اور اس میں لکھا ہے کہ قیامت میں اللہ تیرے ہاتھ میں ترازو ہوگا. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا اللہ میری تمنا ہے ایک مرتبہ وہ میں ترازو دیکھوں، کیونکہ ہم نے دنیا میں تو بہت سے ترازو دیکھے ہیں، اناج کی دکان پر، لوہے کی دکان پر، بڑی بڑی دکانوں پہ ہم نے بڑے بڑے ترازو دیکھے. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے زمانے میں کہا اللہ مجھے ترازو دیکھنا. اللہ نے فرمایا تمہاری آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت نہیں، میرا ترازو دیکھنے کی تمہاری آنکھوں میں طاقت. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے بہت کہا اللہ ایک مرتبہ تو تیرا ترازو بتا دے جو قیامت میں تیرے ہاتھ میں ہوگا، اللہ ایک مرتبہ تو بتا دے. ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پردہ ہٹاؤ، ترازو بتاؤ میرے نبی حضرت داؤد کو. جیسے حضرت داؤد نے ترازو دیکھا بے ہوش، بولو زمین پر بے ہوش. جب ہوش میں آئے تو لوگوں نے پوچھا کیا ہوا، ترازو کیسا دیکھا؟ کہا اتنا بڑا ترازو دیکھا کہ 7 آسمان اور 7 زمین اس کے سامنے ایک چھوٹے انگوٹھی کے برابر لگے. اتنا بڑا ترازو میں نے دیکھا، 7 آسمانوں سے بھی بڑا ہے، 7 زمینوں سے بھی بڑا ہے. اے پورا راج نگر بولو قیامت میں یہ ترازو کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ نہیں بولو نا کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ اور اللہ نے کیا فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قیامت میں میرے ہاتھ میں ترازو ہوگا. اللہ کہتے کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، میرے سارے بندے بندیاں آئے گی، اپنا اپنا حساب کتاب دیکھے گی، اور اللہ فرماتے میرے سے بڑھ کر حساب اور انصاف کرنے والا بولو کوئی. تو قیامت میں ترازو کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ ارے کتنا بڑا ہوگا وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن آپ کو معلوم ہے جب ہم کو قیامت میں بلایا جائے گا تو ایک دایاں پلہ اور ایک بایاں پلہ. بھئی ترازو میں کتنے پلے ہوتے؟ 2، دایاں اور بایاں. اگر دایاں والا جھک گیا بولو سبحان اللہ ہم سب جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. اللہ ہم کو بلائے گا اور اللہ نیکی رکھتے جا، نیکی رکھتے جا، نیکی رکھتے جا. اگر دایاں پلہ جھک گیا تو جنتی، اور اگر الٹا والا پلہ جھکا، قرآن میں لکھا، میرے اندر ہمت نہیں بولنے کی، لیکن قرآن میں لکھا وہ بات تو فائنل ہے کہ نہیں ہے، اور آپ بھی میرے ساتھ میں پڑھیں گے. اما پر آپ کو یاد ہوگا اللہ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا نار حامیہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قیامت میں میرے ہاتھ میں ترازو ہوگا. ارے سارے بندے بندیاں آئے گی. اللہ فرماتے جس کی نیکی زیادہ ہوگی دایاں پلہ جھکے گا وہ جنت میں جائے گا، الٹا پلہ جھکے گا وہ بھڑکتی ہوئی جہنم میں جائے گا. بھائی اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی. میں ابھی پوائنٹ پر آ رہا ہوں. ترازو کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ دایاں پلہ جھکا تو، الٹا پلہ جھکا تو. اب سنو ایک آئے گا قیامت میں، بولو ایک بندہ آئے گا آئے گا آئے گا. سنو سنو آیا سمجھو، تھوڑی دیر کے لیے سوچو، اپنے بارے میں سوچو، اپنے بارے میں سوچو، میں اپنے بارے میں سوچوں، آپ اپنے بارے میں سوچو. ایک بندہ قیامت میں آئے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کو جمع کرتے جائیں گے. اے پہلا گناہ، دوسرا گناہ، تیسرا گناہ، چوتھا گناہ، اتنے گناہ جمع ہوں گے. الٹا پلہ جھک گیا، بولو الٹا پلہ تو کیا بنے گا؟ ارے بولو نا کیا بنے گا؟ جہنمی بنے گا. اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا اے فرشتوں ہاتھوں میں کڑیاں لگاؤ، پاؤں میں بیڑی لگاؤ، اور یہ میرا بندہ اس کے سارے گناہ جمع ہو گئے، اس کا الٹا پلہ جھک گیا. اللہ فرشتوں کو کہیں گے آؤ آؤ آگے آؤ آگے آؤ، ہاتھ میں آگ کی کڑی لے کر آؤ، پاؤں میں آگ کی بیڑی لے کر آؤ، اور اس نالائق کو پکڑو اور لے جاؤ جہنم میں ڈالو. اللہ کہیں گے میرا فیصلہ ہے، اس کو جہنم میں ڈالو. جب وہ بندہ دیکھے گا کہ فرشتے ہاتھوں میں کڑیاں لا رہے، پاؤں میں، تو کیا کہے گا معلوم؟ اللہ معاف کر دینا، اللہ معاف کر دینا.
میرے کو جہنم میں نہیں جانا اللہ. اللہ میرے کو راج نگر میں بخار آتا تھا, میں پریشان ہو جاتا تھا. اللہ میں جہنم میں کیسے جاؤں گا اللہ, میں بہت کمزور ہوں اللہ, میرے کو جہنم میں نہیں جانا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے میرا بندہ جو کرنا تھا دنیا میں کر لیتا, آج تو قیامت کا دن ہے, آج تو حساب کا دن ہے, آج فیصلے کا دن ہے, اور تیرا الٹا پلہ جھک گیا ہے, تو جہنمی ہے. اللہ فرشتوں کو کہیں گے دیر مت کرنا, ہاتھوں میں کڑیاں لگا دو, پاؤں میں بیڑیاں لگا دو, اور اس کو جہنم میں ڈالو. ابھی تو فرشتے قریب آئیں گے, اتنے میں سامنے ایک اور شخص آئیں گے, اتنے خوبصورت ہوں گے کہ روایت میں لکھا ان سے بڑھ کر کوئی خوبصورت نہیں ہوگا. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. سنو, وہ آ کر فرشتوں کو کہیں گے رک جاؤ, رک جاؤ. وہ فرشتے رک جائیں گے, وہ آئیں گے اور اپنے کپڑے میں سے ایک چمڑے کا ٹکڑا نکالیں گے, ایک چمڑے کا ٹکڑا نکالیں گے اور اس کے نیکی کے پلے میں رکھیں گے. چھوٹا سا چمڑے کا ٹکڑا ہوگا, وہ نکالیں گے, اس کے نیکی کے پلے میں رکھیں گے. جیسا نیکی کے پلے میں رکھیں گے, نیکی کا پلہ نیچے ہو جائے گا, برائی کا پلہ اوپر ہو جائے گا, اور اللہ کی طرف سے آواز آئے گی ہاں ہاں یہ بندہ جہنم میں جانے والا تھا, مگر یہ نیکی کا پلہ جھک گیا. جا میرا بندہ, تھوڑی دیر پہلے تو جہنمی تھا, اب اللہ کہتا جا بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جا. اللہ اکبر. اب وہ بندہ روئے گا, روتے روتے کہے گا اللہ میں جنتی ہو گیا, ابھی کچھ دیر پہلے تو میں جہنمی تھا, میرے ہاتھ میں کڑیاں لگانے والے تھے. اللہ کہیں گے جا جا, ہو گیا جنت. تو کہے گا نہیں اللہ میں نہیں جاؤں گا جنت میں, پہلے مجھے یہ معلوم کرنا یہ کون ہے, یہ جو آئے ہیں نا بہت خوبصورت ہے, یہ ان کا چہرہ بہت پیارا ہے, کہ اللہ یہ کون ہے. اللہ کہیں گے مجھے مت پوچھ, انہی کو پوچھ لے کون ہے. تو وہ پوچھے گا آپ کون ہیں, تو آواز آئے گی میں تیرا نبی محمد الرسول اللہ. آواز آئے گی میں تیرا نبی, میں تیرا پیغمبر, میں مصطفیٰ, میں مجتبیٰ, میں مرتضیٰ. تو کہے گا میرے نبی آپ میرے گنہگار کے سامنے آئے, میں تو بہت گنہگار ہوں. وہ آپ کیا لے کر آئے, کپڑے میں کیا لے کر آئے, آپ نے کیا رکھا کہ میرا دایا پلہ جھک گیا. ہمارے نبی فرمائیں گے میرا امتی زندگی بھر جو تو نے درود پڑھا تھا نا میں نے جمع کیا, زندگی بھر تو نے جو درود پڑھا نا میں نے جمع کیا. آج جب میں نے دیکھا کہ تو جہنم میں جانے والا, آج میں نے دیکھا تو آگ میں تڑپنے والا, آج میں نے دیکھا کہ تو سانپ اور بچھو کے بیچ میں جانے والا, آج میں نے دیکھا کہ تیرے ہاتھ میں کڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں ہوگی, تو میرا امتی ہے, تو نے مجھ پر درود پڑھا. میں نے وہ درود کی پرچی کو, وہ چمڑے کے ٹکڑے کو میں نے نیکی کے پلے میں رکھا. اللہ کی قسم جو میرا امتی مجھ پر درود پڑھتا ہے وہ جہنمی ہوتا ہے, مگر میرے درود کی برکت سے کچھ ہی دیر میں اللہ اس کے جنت کا فیصلہ کر دیتے ہیں. تو میرے پیارو اب تو بتاؤ پڑھو گے انشاءاللہ, کون کون تیار ہے, کتنی مرتبہ, مطلب 100 بولا تو 100 ہی, کون پڑھتا 1000. اب ماشاءاللہ اللہ آپ کے پڑھنے کو قبول فرمائے اور آپ کے صدقے میں اللہ پورے راج نگر کی مغفرت فرما دے. درود پاک بہت بڑی نہیں. اچھا ایک بات میں اور بھی بتا دوں, جیسے دیکھو یہ ہمارے بھائی نے بتایا کہ میں روزانہ 1000 مرتبہ درود پڑھتا. میرے سورت میں, سورت یعنی گجرات جہاں سے میں آ رہا ہوں, سورت میں وہاں بہت پہلے ایک جوان لڑکا جو کپڑے کا بہت بڑا کاروبار ہے, دعا کرو آج بھی اللہ اس کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے, وہ میرے پاس آیا. اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے معلوم ہے کہ میں اکثر جمعہ کی نماز سورت میں پڑھاتا ہوں, گجرات میں سورت میں کوئی بھی مسجد میں, بڑی مسجد میں جمعہ کی نماز, خطبہ, نماز, بیان, دعا, اور اس کے بعد میں سب کو کھانا کھلایا جاتا ہے. کھانا کھلانے کے بعد ختم خاجگان ہوتا ہے. ختم خاجگان کے بعد ریمانڈ شروع ہوتا ہے, یعنی جتنے لوگ میرے ہاتھ پر بیعت تھے پوچھا جاتا ہے بھئی تو نے ہفتہ کیسے گزارا, تو نے ہفتہ کیسے گزارا, تو نے 15 دن کیسے گزارا, تو نے 21 دن کیسے گزارا. جتنے دن کے بعد حساب کتاب شروع ہوتا, تو ایک لڑکا بالکل جوان, بہت سال پہلے وہ میرے پاس آوے, کچھ بھی نہ بولے. ایک دن میں نے بڑے غصے میں کہا کہ بھائی میں نے تیرے کو روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھنے بولا, تو کبھی تیرا رپورٹ ہی نہیں دیتا کہ تو روزانہ پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا. اس کے آنکھوں سے تھڑ آنسو. میں بھی گھبرا گیا کہ یہ کچھ ناراض تو نہیں ہو گیا, کیا ہو گیا. دھیرے سے آ کر مجھے کہتا رات کو سوتا نہیں جب تک 10,000 مرتبہ پورا نہیں ہو جاتا. کتنی مرتبہ پورا نہیں ہو جاتا. ایک کپڑے کا کاروباری جوان, بیوی والا, بچے والا,
اور ایک اچھا مال دولت والا وہ رات کو سوئے نہیں جب تک 10,000 مرتبہ درود پورے نہ ہو جائے. لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, کوئی 10,000 پڑھے یا جیسے ہمارے پیارے بھائی روزانہ 1,000 مرتبہ درود پڑھے, اور بھی ایسے اللہ کے بندے ہوں گے. لیکن ایک سوال, ہم درود پڑھتے تھے اور بولو پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ, بولو نا انشاءاللہ. ویسے آپ لوگوں نے ارادہ کر لیا ہے کتنی مرتبہ پڑھنے کا؟ کم سے کم 100. اچھا ہم پڑھیں گے, ہمارے نبی کو کیا فائدہ ہوگا؟ پورے مجمع سے پوچھ رہا ہوں, ہم پڑھیں گے راج نگر میں, مدینے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فائدہ ہوگا؟ پورا مجمع اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتائے, کچھ فائدہ نہیں ہوگا. بھائی ہمارے پڑھنے سے ان کی عزت میں بڑھوتی ہوگی؟ ارے ہاں یا نہیں؟ نہیں. ہم نہیں پڑھیں گے تو ان کے لیے کوئی پریشانی ہوگی؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. اے میرے دوستو سن لو, سن لو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو آرڈر دیا ہے کہ آپ میرے مصطفیٰ پر درود پڑھو, فائدہ تمہارا. ارے بولو فائدہ. اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سب پڑھو اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اللہ نے فرمایا اے ایمان والو سب میرے مصطفیٰ پر درود پڑھو. تو اللہ نے ہم کو حکم دیا. بولو نبی کا کوئی فائدہ؟ آواز نہیں آ رہی. ہمارے نبی کا کوئی فائدہ؟ اچھا ایک سوال ہے, قیامت کا جھٹکا آئے گا, بولو آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آئے گا. قیامت کا جھٹکا آئے گا, سب انسان ختم, میں آپ سب, کوئی نہیں. زمین پر نہ کوئی انسان, نہ کوئی جنات, نہ کوئی چرندہ, نہ کوئی درندہ, نہ کوئی پرندہ, نہ کوئی کیڑا مکوڑا, نہ کوئی سمندر میں مچھلی. ایک قیامت کا جھٹکا آئے گا. جیسے چراغ بجھ جاتا ہے ویسے ہم سب بھی بولو بجھ جائیں گے. یہ سورہ یاسین میں لکھا, سورہ یاسین میں, سورہ یاسین تو یاد ہوگی, میرے ساتھ میں پڑھو. اللہ نے فرمایا ان کانت الا صیحۃ واحدہ فاذا هم خامدون یا حسرۃ علی العباد. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قیامت کا ایک جھٹکا آئے گا, جیسے چراغ بجھ جاتا ہے سارے لوگ زمین پر بجھ جائیں گے. میرے راج نگر والوں سوال ہوتا ہے کہ جب سب بجھ جائیں گے تو پھر ہمارے مصطفیٰ پر درود کون پڑھے گا؟ کوئی انسان بھی نہیں, جنات بھی نہیں, چرندے بھی نہیں, درندے بھی نہیں, پرندے بھی نہیں, تو ہمارے نبی پر درود کون پڑھے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دیتے میرا بندہ تو فکر مت کر, میرے فرشتے مصطفیٰ پر درود پڑھتے رہیں گے. بولو سبحان اللہ. کون درود پڑھتے رہیں گے؟ پھر ایک سوال ہوتا ہے کہ قیامت کا دوسرا جھٹکا آئے گا, فرشتے بھی نہیں. ارے بولو فرشتے بھی نہیں. قرآن کریم میں فرمایا لا الہ الا ہو کل شیء ہالک الا وجہہ لہ الحکم والیہ ترجعون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ایک جھٹکا ایسا آئے گا فرشتے بھی باقی نہیں رہیں گے, جبرائیل بھی نہیں, حضرت میکائیل بھی نہیں, حضرت اسرافیل بھی نہیں, حضرت اسرائیل بھی نہیں, کوئی فرشتہ باقی نہیں. سوال ہوگا اے مصطفیٰ اب آپ پر کون درود پڑے گا؟ اس لیے کہ انسان بھی نہیں, فرشتے بھی نہیں, اب مصطفیٰ پر کون درود پڑے گا؟ اللہ نے فرمایا کوئی نہیں. نہیں, اللہ فرماتے تو فکر مت کرنا, میں خود میرے نبی پر درود پڑھتا رہوں گا. کون درود پڑھیں گے؟ آواز نہیں آ رہی, اور بلند آواز سے بولو کون پڑھیں گے؟ میرے ساتھ میں پڑھو نا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ فرماتے انسان درود پڑھے, نہ رہے تو فرشتے درود پڑھے, نہ رہے تو پیدا کرنے والا پروردگار ہمارا اللہ خود درود پڑھے. تو جو کام اللہ درود پڑھے, اگر وہ درود ہم پڑھیں گے تو سوچو اللہ ہم سے کتنا راضی ہوگا. میں یہاں راج نگر میں امانت کی کرسی پر بیٹھ کر علماء کے بیچ میں قسم کھا کر کہتا ہوں ایک بار یہ درود شریف اپنے گھر میں شروع کرو, اللہ عمر میں بھی برکت دے گا, بولو انشاءاللہ. اللہ مال میں بھی برکت دے گا, بولو انشاءاللہ. اللہ جسم میں بھی برکت دے گا, بولو انشاءاللہ. اللہ توانائی اور تندرستی عطا کرے گا, بولو سبحان اللہ. بلکہ درود پڑھنے والا راج نگر میں نکلے گا,
اللہ آٹومیٹک اس کو عزتوں سے مالا مال کر دے گا. بولو سبحان اللہ.